وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، تو ساتھی بالکل خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ کی بڑی رحمت ہے، شکر جی الحمدللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ منصور خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، نعیم یوسف صاحب ہیں، جی اور زوم یوزر یہ کون ہے؟ یہ کیپٹن صاحب ہیں ہمارے۔ اللہ اکبر، اچھا مشتاق مغل صاحب ہیں، اور سجاد ساجد احمد، سجاد احمد سجاد بھائی ہیں جی۔ جی، اور سہیب بھی ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہمارے 3 ساتھی ہیں جو اس نئی کلاس کے ہیں انشاءاللہ۔ جی مہت بھائی بھی آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر۔ انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا جی، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج ہمیں نیا سبق پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، پچھلی 29 جو ہے اس کی ریویژن کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک چیز پڑھیں گے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، اس کے بارے میں یہاں چیزیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت پہلے کریں گے۔ تو یہاں جی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جی کون ساتھی کریں گے؟ منصور بھائی آپ کریں گے اس کا؟ جی سر۔ جی هو الذی، وہ ذات ہے، خلق جی لکم، جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے سر، خلق لکم، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک، جمیعاً، جمیعا پڑھیں گے اگر جمیعا، وقت کا ہے۔ جی سب کا سب۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، بس ایک اوپر جو ہے نا هو الذی جی، ہاں جی جی اس کو آپ نے پڑھا، وہ ذات ہے، تو ہم جی نے سر۔ کہا تھا کہ ہوا الگ ہے، الذی اس کا اسم موصول ہے، تو ہوا سے مراد ذرا نیچے کریں جی، ان کو پتہ چلے کہ ہوا کس کی طرف جا رہی ہے، ضمیر اللہ کی طرف، یہ ہاں تو جی، ہوا کا ترجمہ کریں گے وہ اللہ، وہ ذات۔ اللہ ہی کا کریں گے وہ ذات ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب جملہ بنے گا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ جی اپنے کیپٹن صاحب۔ جی سر۔ جی سم اب میرے ساتھ ہے نا، وقت کم ہے۔ جی جی۔ نعیم صاحب کو خلق کہوں؟ لکم، پیدا نہیں وہ تو کیا پڑھ لیا تمہارے نا، لیے، وہ ہو گیا، جمیع سے آگے پڑھنا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا، پھر اس کے اندر فائل کہنا ہے، پھر وہ متوجہ ہوا، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، ماشاءاللہ، فسوہن، نہیں کھڑی زبر ہے، فسوا، اگر الگ کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، فسواہن کرنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے جی، فسوہن، نہیں فسواہن پڑھنا ہے، کھڑی زبر کو آ کہتے فسوہن، ہیں۔ انہیں ٹھیک کیا، فا کا ترجمہ کریں۔ پھر یا تو انہیں ٹھیک کیا، نہیں سوا کا مطلب کیا بتایا تھا؟
اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہن ان کو، انہیں اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہن انہیں انہیں سبع سماوات ہم، ساتوں آسمانوں کو، نہیں ساتوں آسمانوں کو تو نہیں ہے، ساتوں آسمانوں کا مطلب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے پہلے 7 آسمان تھے ان کو ٹھیک کر دیا، یہاں تو نہیں، وہاں تو قرآن مجید کو دیکھیں گے تو دھواں تھا پہلے، سورہ جی دخان پڑھیں گے تو دھواں تھا جس کو جی نیبیولا کہتے ہیں ہم سائنس کی زبان میں، جی اور سائنس اس کو بتاتی ہے کہ وہی جو نیبیولا تھا، دخان تھا، اس کو اللہ تعالی نے ان سب کو 7 آسمان بنا دیا، تو ترجمہ ہوگا تو سوا، اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہن ان کو، سب آسماوات 7 آسمان، 7 آسمانوں کو نہیں کہنا، 7 آسمان بنا دیا۔ تو جی اس سمجھا نے پا رہا ہوں جی جی انہیں تو اس نے انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہم، 7 آسمان۔ بس ہو گیا ٹھیک۔ اب ماہد بھائی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر بہت وہ ہر چیز پر خوب جاننے والا ہے، آپ جملہ دیکھیں دوبارہ کیا کہا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، پھر اس کو دیکھیں جملہ کیا بنے گا۔ اور وہ ہر ایک چیز اور وہ ہر ایک چیز کا وہ ہر ایک چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے، چلو، اور وہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی، چیز کو جاننے والا ہے۔ بکل جی سر، شیء علیم، ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہاں تھا علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، تو یہاں بھی جی علیم ہے۔ اور یہ پڑھتے ہوئے جب ہم آخری آیت کے آخر میں ایسی چیزیں آئیں گی تو اس کے اندر سبق ہوتا ہے بہت، یہاں بھی یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اس کو صحیح کریں، وہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی آسمان ہیں اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس میں اگر کوئی چیونٹی ہے یا کوئی اس سے بھی چھوٹی چیز جراثیم ہے، ان کا رزق، ان کو خود، یہ ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، یہ بھی کیا ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا۔ جاننے والا ہے۔ جاننے والا ہے۔ یہ ہے عقیدہ، اور یہ ہے وہ مقصد جو قرآن مجید کو پڑھنے کا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق بنائیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ تو ریویژن کے اندر میں گزارش یہ کروں گا کہ ساتھی کوشش کریں کہ جو ریویژن کا دوسرا ہے 15 منٹ اس میں ضرور دیں۔ اچھا جی، یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں 30 سے جی 30 نمبر آیت ہے، اور یہ ہے تخلیق آدم، بجائے اس کے کہ ہم کہوں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ، یہ ہے تخلیق آدم، کہ آدم انسان کہاں سے آیا۔ اب میں نے بتایا تھا کہ یہ انسان کی ایک المیہ ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں جی؟ جی جو یقین قرآن مجید پر نہیں رکھتے یا جنہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، وہ سائنسدان ٹکریں مار رہے ہیں ادھر ادھر، اور انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری بنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اتنا خوبصورت آسمان بنایا، پھر اس کے اندر ستارے جو تھے وہ لگائے، اتنا خوبصورت گھر جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور ہم زمین سے
اڑ کے اوپر نہیں چلے جاتے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، آسمان اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ وہاں آئے گا کہ ہم نے آسمان کے اندر مصابیح، شینڈلیئر کو کہتے ہیں جی، جی یہ جو کہکشائیں ستارے ہیں یہ خوبصورت بنا دیے، تو اتنا خوبصورت گھر ہم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بنا کے نا، اب اس کے لیے یہ سارے کا سارا اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے، اب یہ کس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ زمین اور آسمان یہ سارے کے سارے مقصد کس کا تھا کہ یہاں انسان نے آنا ہے، اور اس کے لیے یہ سارے کا سارا منظر حقیقتاً بنایا، کیوں جی؟ جی تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہے، تو اب وہ تخلیق کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ بھئی ہم نے کیسے کیا۔ اب یہاں سے جو تخلیق آدم ہے یہ قرآن مجید کے اندر 7 جگہ پر، یا اس کو ملائیں گے تو اگر میں بھول نہیں رہا ہوں 7 یا 8، میرا خیال ہے زیادہ احتمال یہ ہے کہ 7 جگہ پر یہ جو کہاں کہیں گے کہ ترتیب ہے یہ آئی ہے، اس جی میں سے ایک جگہ یہ ہے، صحیح، ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے ہو، نہ وہ اور ممکن ہے جو آخر میں 7 دفعہ آئی ہے ان میں سے کوئی پہلا ہو، یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہاں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ میں نے پڑھا ہے ابھی، پہلی دفعہ لفظ آ رہا ہے اذ، وَإِذْ آ رہا ہے۔ کیسر بھائی ذرا میری ہیلپ کیجئے گا، جی سر۔ تو ذرا ایرو ساتھ آ جائے گا، ساتھ ہی ایرو کی طرف دیکھیں گے۔ واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اب پہلے ہم نے پڑھا تھا اذا قیل لہم، اذا، یہی پڑھا تھا نا؟ جی جی تو کیا مطلب ہوتا ہے اذا قیل لہم؟ جب ان سے کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جب از آئے گا تو اس کا مطلب بھی جب ہے، لیکن از کے آگے بھی قال ماضی کا ہی صیغہ ہے، لیکن از کے ساتھ جب ماضی آئے گا تو ہم ماضی کا ہی ٹرانسلیشن کریں گے، لیکن جب اذا کے ساتھ ماضی آ جائے گا تو ہم اس کا ترجمہ پریزنٹ میں کریں گے، پریزنٹ یا فیوچر، جی اس کو لفظ کہتے ہیں۔ کل بھائی نعیم بھائی میں نے ایک لفظ سکھایا تھا، وہ کیا تھا ٹرمینالوجی میں؟ مضارع، لکھ لیں، میم ضاد جس کو ضاد کہتے ہیں، الف را اور عین، مضارع۔ یہاں ہے قولا، یہ اصل میں تھا قوالا، یہ کیا تھا؟ اگر 3 کہیں گے کہ زبر لگانی ہو تو قالا تو نہیں بنے گا، وہ واو درمیان میں آتی ہے، قوالا، اسی سے ہی یقولو بنے گا، اسی سے ہی واو جو ہے درمیان میں جو اس جگہ پہ الف ہے نا، کیسر بھائی ذرا بتائیے گا، الف قالا، یہ والا الف جو ہے، یہ والا الف اس کو اس جگہ پر یہ بھی آ سکتی ہے، اس جگہ پہ واو بھی آ سکتی ہے، تو الف واو یا، یہ 3 حروف ہیں جو اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف علت۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ علت۔ اچھا، ایک تو طریقہ یہ ہے جیسا بھی ہے ہم رٹا لگا لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، قالا ٹھیک ہے۔ اب قالا سے ہی یقولو بنے گا، یقولو کا مطلب ہوگا وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، اور قیلا جو بتایا وہ مجہول کا صیغہ، کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو اصل میں ہے کہا گیا، تو اذا کی وجہ سے مضارع میں ترجمہ ہوا۔
اب یہاں جو بات بتانی ہے، ایک تو یہ ہے کہ از کا مطلب ہے یاد کرو جب. از کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرو جب. یہ سمجھ لیں کہ اذکرو کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو. اس کی ایبریویشن ہے. کیوں جی؟ جی جی یہ مفسرین کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے از جب بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز یاد کرائے گا پچھلے زمانے سے، تاریخ میں سے جو اس نے بنائی. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب. اب از کا ترجمہ دیکھو، میں 3 الفاظ کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں از کا ترجمہ؟ یاد کرو جب. یاد کرو جب. قال، کہا. کس نے کہا؟ اللہ نے. ربو. اب یہ جی نہیں جی، آپ دیکھیں نا، میں بتا رہا ہوں. ربو کے اوپر پیش ہے. ربو کا، ربو کا، تیرے رب نے. جی. اور یاد کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں یا اے قاری کہہ لیں، یاد کرو جب تیرے رب نے کہا. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ. للہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اللہ لیے. کے لیے. لام کا مطلب کیا ہوا؟ لیے. کے لیے. لیے. للہ پڑھا تھا. اور سورہ بقرہ میں للمتقین پڑھا تھا، پرہیزگاروں کے لیے. اب ملک کی جمع ملائکتی آیا. فرشتوں کے لیے. لام جی. تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ. اب ملک یہ یاد رکھیے گا مذکر ہے. یہ وہ لفظ تھا جو میں نے کہا تھا کہ تا آ جائے گی تو مذکر ہے، تو مذکر کی جمع مؤنث تو نہیں ہو سکتی، نہیں. لیکن اس کے آخر میں تا ہے. اس کے آخر میں کیا ہے؟ تا. تو ہم اس لفظ کو، یہی لفظ جو ہے، اس کو اس میں سے جو ہمارا اصول تھا، میں نے کہا تھا کہ 99.9% وہ مؤنث ہوگا، لیکن ان میں سے 4 حروف ہم منہا کر دیں گے. جیسے علامہ، جیسے ملک ملائکہ، جیسے خلیفہ. جی. یہ خلیفہ بھی مذکر ہوگا، ملائکہ بھی مذکر، ملائکتی بھی مذکر ہوگا. اسامہ نام ہے مرد کا، وہ بھی مذکر ہی ہوگا. اچھا، یہ ملائکہ پھر گرامر، ان کے لیے گرامر تو پھر کچھ نہ ہوئی. نہیں، میں نے بتایا کہ ان 4 کے علاوہ باقی قرآن مجید میں جتنے بھی حروف آئے تو تا مؤنث ہی آئے گا. جی وہ تو آئے گا. ان کے لیے یعنی کہ گرامر کو نہیں دیکھنا. ہاں جی، استثناء ان کو کہیں گے ایکسیپشن. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ہاں جی. اور یاد کرو جب تیرے رب نے کہا. لام کا مطلب اپنے مجھے منصور بھائی اور نعیم بھائی کی فکر ہے. جی سر. اور کہتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کی کوئی فکر کرنے والا ہو پیچھے. جی. تو لام کا مطلب کیا پڑا تھا؟ کے لیے. لیے. ملائکہ فرشتوں سے، فرشتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہا. یہ تو عربی میں لام آئے گا. ہماری زبان میں کیا آئے گا؟ فرشتوں سے کہا. فرشتوں سے کہا. بالکل ٹھیک ہے. اب عربی کا جو الفاظ ہیں وہ اور ہوں گے. ہماری زبان میں چونکہ کمزوری ہے ان الفاظ کا ترجمہ، تو ہم ان کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کریں گے. تو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایک خبر دے رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے. ہاں. اللہ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنا سارا کچھ کرنے والا خود آزاد ہے. تو وہ بتا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ انی،
اب انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. بے شک. اور انی جب آ جائے گا تو بے شک میں. انی کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک بے میں. شک میں. بے شک میں. ہم نے پڑھا تھا فاعل، قاتل، کافر، کیا پڑھا نا، حاکم. یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ قاتل کا مطلب کیا ہوگا؟ قتل کرنے والا. قتل کرنے والا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حاکم، فیصلہ کرنے والا، حکومت کرنے والا. اب جعل سے جاعلن بنا. اب جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا. اب جاعلن کا ترجمہ آپ کریں گے، بنانے والا. بنانے والا. تو ترجمہ انی جاعلن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک میں بنایا. نہیں، بنایا تو نہیں، بنانے والا ہوں. بنانے والا جی. ہوں. اگر بنایا کہیں گے تو جعلہ بنے گا ماضی. جی. یہ اس میں یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. تو بے شک میں بنانے والا ہوں. فی الارض ابھی پڑھا ہے ہم نے پیچھے آیت کے اندر، زمین. زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ، ایک نائب. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بہت سارے معنی ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پیچھے آئے. یعنی کہ اب ہم اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ خلیفہ. خلیفہ. بالکل ٹھیک. اور دوسرے خلیفہ کے معنی نائب بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بندہ دکھائی، کوئی ذات دکھائی نہ دیتی ہو اور وہ اپنے اوامر، اپنے نواہی کسی بندے کو دے تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ نائب، خلیفہ ہوگا. ایک تو معنی. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ایسا بندہ بنانے والا ہوں کہ جس کی آگے اولاد ہوگی، اولاد کی پھر اولاد ہوگی، اولاد کی پھر اولاد ہوگی، پھر ہم ہوں گے. ہم اپنے والدین کے کیا ہیں؟ وارث. وارث نہیں ہے، میں خلیفہ کی لفظ بتا رہا ہوں. خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا. اب خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا. جی. یہ ایک معنی ہے اس کے. عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو میں زمین میں اب خلیفہ تی نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نہ، یا صرف خلیفہ آیا ہے. تو میں ایک نائب بنانے والا ہوں. میں ایک نائب بنانے والا ہوں. نائب بنانے والا ہوں. اب یہاں اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے یہ فرض کیا ہے کہ میں انسان کو نظر نہیں آؤں گا. میں انسان کو نظر نہیں آؤں گا. نظر نہیں آؤں گا. لیکن انسان کیا کرے گا؟ انسانوں میں سے میں ایک بندے کو اپنا رسول بنا دوں گا، اپنا نبی بنا دوں گا، اور اس کے منہ کے اندر، اس کے دل کے اندر وہی میں کروں گا، اور وہ میرے الفاظ دوسرے لوگوں کو بتائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. وہ کیا ہوگا؟ میرا نائب ہوگا. خلیفہ ہوگا. جی بے شک میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب جب وہ جو نائب ہیں وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کی امت جو ہے وہ خلیفہ ہوگی. تو مجھے احساس دے دلانا ہے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ اب نبوت، رسالت ختم ہو گئی. اب کون ہے خلیفہ؟ سر ہم لوگ. اب ہم لوگ ہیں. اب ہم پہلے انسان کی بات کر رہے ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ آگے پھر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مٹی سے اس کو کھنگر بنایا اور پھر جو تھا اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں. ابھی یستوی پڑھے نا، فَسَوَّاهُنَّ اوپر پڑھا ہے، تھوڑا سا نیچے کریں جی، بہت سے الفاظ اس کے اندر ہے. اوپر فَسَوَّاهُنَّ، ہاں وہ آگے آئے گا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں گا جی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، اور میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں گا تو فقعو، تم گر پڑنا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے. یہ بنانے سے پہلے جی، روح پھونکنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتا دیا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. جی 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 سر. جی سر. اب یہاں جو میں ابھی بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک اطلاع دی فرشتوں کو کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آگے جانے سے پہلے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ بڑی اہم آیت ہے. آپ کے ذہن میں بات آئے گی، جو کچھ ہم پڑھنے والے ہیں، ایک سوال آئے گا. اگر تو وہ سوال پہلے ہی ذہن میں رکھنا ہے تو رکھ لیں. مثلا فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تو اس زمین میں ایسے شخص کو یا اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس زمین میں فساد کرے گا اور کئی خون بہائے گا. جی جی آگے اب آ رہا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. اب اللہ نے جواب دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ایک ایک لفظ پڑھیں گے ہم، لیکن آپ کے سوال میں، آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ بھی یہ بندہ جو ہے یہ خون بہائے گا اور زمین میں فساد کرے گا؟ جی میں پوچھ رہا ہوں، آئے گا جی سوال سر. یا نہیں آئے گا؟ آئے گا سر. آئے گا. اب اس کا جواب پہلے تلاش کر لیں اور پھر ترجمہ پڑھتے ہیں. آگے لے کے چلیں جی. آیت نمبر 30 کا آخری، 31 کا آخری نکال لیں ذرا. ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو جتنا علم دینا تھا، جتنا اللہ چاہتا ہے فرشتوں کو دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے کسی بندے کو دیتا ہے، جتنا چاہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. اللہ اس میں آزاد ہے. اللہ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ بھی تم نے تو وہ اعتراض کیا ہے تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. اگر تم بڑے ہی ماشاءاللہ علم والے ہو، اگر تم سچے ہو اس بات میں جو کچھ تم نے اوپر کہا ہے. انہوں نے ایک لفظ کہا، وہ میں پڑھنے والا ہوں، آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 32. قالو، تو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، سبحانک، سبحانک، سبحان کا مطلب ہے جو ہر عیب ہر نقص سے پاک ہو، تو اس کے لیے جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں نا. جی سر. جی سر. اب سبحان کا مطلب یہ ہے سبحانک، جی اے اللہ پاک ہے. تو ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے. آگے انہوں نے کہا لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں، ہمارے لیے کوئی جاننا نہیں. کیسر بھائی ذرا نیچے کیجئے گا، علم لنا الا ما علمتنا، مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا، جو کچھ تو نے ہمیں دکھایا. سکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہلے سکھائی ہوئی تھی. کن کو؟ حضرت آدم علیہ السلام.
نہ نہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے نا. تو آدم علیہ اچھا السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں مشورہ کیا، مشورہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خبر دی نیچے لے آئیں جی. اللہ تو فرشتوں نے خود ہی جو کچھ ان کو سکھایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سیکھے ہوئے علم کے مطابق بس جی یہ کہا جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں. اوپر ذرا پڑھ لیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ترجمہ کریں اور یاد کرو. یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا. تمہارے تو نہیں نا بیٹا، کا ہے نا، کا مطلب ہوتا ہے تیرے رب نے. تم ہوتا تو تمہارے ہوتا، یہ ہم نے تیرے پڑھا رب. ہے جی. کا کی جمع ہوتی ہے کم. کا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جی سر، کم. ٹھیک ہے. تو یہاں ہے کہ جب تیرے رب نے کہا. کون جی ہے تو؟ تیرا رب کون ہے؟ وہ رسول پاک ہیں جی جی جی. جی جب تیرے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں کے لیے فرشتوں سے، انی بے شک میں میں جاعل بنانے والا ہوں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں زمین میں خلیفہ کا ترجمہ کر رہے ہیں ایک نائب. خلیفہ نہیں، ایک خلیفہ ہی کریں گے. جی ایک ٹھیک. خلیفہ، اس خلیفہ کے اندر سارے معنی آ جائیں گے. سر ایک کس کے معنی ہوں گے کہ ویسے اس کو ایک کہیں گے؟ نہیں، خلیفہ تن ہے نا، خلیفہ تن جی، جی خلیفہ ہے نا. تو خلیفہ ہاں. خلفاء نہیں آیا، کئی خلیفے نہیں آیا، تو خلیفہ ایک ہی ہوگا، ایک خلیفہ. ٹھیک ہے. اور پھر نکرہ ہے، جی جی خاص سر. بھی نہیں ہے، الخلیفہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی سر. الف لام ہوتا جیسے الارض ہے تو یہ خاص زمین ہے، فی الارض خاص زمین ہے، لیکن خلیفہ کے ساتھ الف لام نہیں آیا. قالو، جلدی کریں ذرا، قالو جمع ہے کالا کی، تو وہ انہوں کہیں نے کہا. انہوں نے کہا. قالو کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا. کون ہے وہ؟ سر فرشتے. فرشتے. تو ترجمہ کر لیں ان فرشتوں نے کہا. قالو کا ترجمہ ان فرشتوں ان نے فرشتوں نے انہوں نے کہا. کہا. جی. اب بڑے ہم آہستہ پڑھ رہے ہیں. اب لفظ ہے الگ سے، پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ لفظ ویسے جی. تو کا مطلب ہوگا کیا. کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا 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 جی. لفظ آ رہا ہے تے کے ساتھ تجعلو. اب جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یہ مضارع کا صیغہ ہے. تو اتجعلو، کیا تو بنائے گا. اتجعلو، کیا تو بنائے گا. آئے گا. بنائے گا. اب چونکہ بات ہو رہی ہے نا، ابھی بنے نہیں، تو تجعلو کا ترجمہ لازماً مستقبل میں ہوگا. اتجعلو، کیا تو بنائے گا. لفظ آ رہا ہے فیہا. ہم نے وہ جو ضمیریں پڑھی تھی مؤنث کی، تو یہاں فیہا آ رہا ہے. ہا مؤنث ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے. مونس. مؤنث. کون سی چیز مؤنث ہے جس کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے؟ جلدی 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 جی. ارض. ارض. ارض ہم نے سٹوری میں پڑھا ہوا ہے. اس جی. زمین میں کیا تو بنائے گا، اس زمین میں من ہے. من جو شخص، جو من کا جو مطلب کیا ہوگا؟ جو. جو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ من جمع کے لیے بھی آتا ہے اور من ایک کے لیے بھی آتا ہے. یہاں ایک کے لیے آ رہا ہے. میں یفسدو، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. میں یفسدو جو وہ فساد فساد کرے گا. فساد کرے جی. گا. تو میں یفسدو جو فساد کرے گا کر لیں گے، جو فساد پھیلائے گا فساد کرے گا کر لیتے ہیں. دوبارہ آ رہا ہے فیہا. اس میں. اس میں زمین میں، کس اس میں؟ زمین میں. دو پہلی چیز کہی جو زمین میں فساد کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا ہوا تھا ان فرشتوں کو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جیسے ہم ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوت اختیاری دی ہے، جب بھی اختیار کرنے کی قوت کسی کو اللہ تعالیٰ دے گا
تو وہاں ہر ایک آدمی کے سوچنے کا انداز ایک جیسا ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ الگ الگ ہو جی، الگ الگ ہوگا. ہاں آپ سارے موجود ہیں، آپ کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، ایسے ہی ہے. جی اب اس سوچ کو کون ایک کرے گا؟ وہ قرآن مجید ہے. کہ جو بندہ یہ سوچ لے کہ ہم نے الگ الگ نہیں رکھنی، ہم نے ایک چیز کو قائد بنا لینا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے اور سنت ہے، اس کے مطابق اپنی سوچ بنانی ہے، تو پھر ہماری سوچ کیا بنے گی؟ ایک بن جائے گی. اگر اس کو نہیں کریں گے تو وہ فساد ہوگا، جو اس میں فساد پھیلائے گا. اب لفظ نیا آ رہا ہے اور وقت 3 منٹ ہیں. وَيَسْفِكُ، اب یہ سین، فے اور کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا. یعنی کہ آپ پانی لیں اور اس کو یوں کر کے گرا دیں زمین پر تو صفقہ بنے گا. کیا بنے گا؟ صفقہ. اور خاص طور پر خون کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں وہ بڑا سفاک ہے. اپنی زبان کا لفظ کہتے ہیں نا، وہ بڑا سفاک ہے. جی سفاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظالم. ظالم. مطلب وہ اتنا ظالم ہے کہ بس وہ بات سم کریں تو دوسرے کو قتل کر دے. بڑا سفاک ہے. فرعون سفاک تھا نا. جی تو یہاں ہے وَيَسْفِكُ، اور وہ بہائے گا. اب آگے آ رہا ہے دم. دم کہتے ہیں، دمن کہتے ہیں ایک خون کو. اور جیسے عالم کی جمع علماء ہوتی ہے، اس لیے دمن کی جمع دماء یہ بنا. کئی خون، جو کئی خون بہائے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء کا مطلب کیا ہے؟ جو کئی خون بہائے گا. یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے. فرشتوں نے. ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی ہے فرشتوں کی، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے یہاں، تو ہم دماغ سے آگے شروع کریں گے. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب تیرے رب نے کہا، اور یاد کرو جب تیرے رب نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں زمین میں، خلیفہ، خلیفہ. ایک خلیفہ. ایک خلیفہ. قالو، تو ان فرشتوں نے کہا، تو ان فرشتوں نے کہا، آ کیا کیا تجعلو، تو بنائے گا بنانے کیا والا تو بنائے گا، فیہا، زمین میں ان میں اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو جو اس زمین میں حد کرے گا. فساد کرے گا. فساد کرے گا بھی کہہ رہے ہیں، فساد پھیلائے گا کہ بجائے فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور اور بہائے گا. چلو آپ نے کہنا ہے خون، خون کی جمع خون ہی ہوتی ہے. میں نے اس کی جمع بنانے کے لیے کئی استعمال کیا تھا. اور کئی خون بہائے گا، ورنہ خون بہائے گا تو کئی خون بہانے سے وہ جمع ہو جائے گی. یہاں تک کیا. اب میں آپ کے لیے کرنے والا ہوں ترجمہ. اور اذ قال ربک، جب تیرے رب نے کہا، للملائکتی، فرشتوں کے لیے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ.